نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کے لفظوں کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، ہر لفظ کا ترجمہ الگ الگ سے سیکھ رہے ہیں، اس کی بناوٹ پر غور کر رہے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے متعلق تھوڑی سی گرامر کو بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے کا لفظی ترجمہ ہم یاد کرنا ہمیں آسان ہو جائے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اردو سے کتنے الفاظ آئے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تاکہ ان لفظوں کو ہم چونکہ پہلے سے جانتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو مقصد سارے اس کورس کا یہ ہے کہ ہم بہت ہی دلچسپ طریقے سے دلچسپ طریقے سے اور آسان طریقے سے قرآن مجید کے لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہم یاد کر سکیں، تاکہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں اس کا مفہوم بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آتا رہے، جس سے انشاءاللہ قرآن کی جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے زیادہ شوق پیدا ہو جائے گا اور ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، بلکہ ہم قرآن مجید کے معنی کو بھی سمجھتے جائیں گے۔ تو جو لوگ آن لائن یوٹیوب پر کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو اس کے ریکارڈنگ سننے سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو برائے مہربانی اور لوگوں کو بھی شیئر کریں، اور اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی دبائیں، اور مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے۔ اور اگر کوئی مشکل آتی ہے بات کو سمجھنے میں یا کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کامنٹس میں مجھے وہ کویسچن بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل مضارع کی علامات سیکھی تھی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے سبق میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کو جانا تھا کہ عربی زبان کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ یا اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں یا حرف ہوتے ہیں، اور ہم نے کچھ علامات سیکھی تھی جس سے ہم ان کو پہچان سکے جب ہم ان کو پڑھیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اب ہم نے فعل کے بارے میں جانا، فعل کے علامات کو جانا، فعل مضارع کے علامات کو لاسٹ کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ یا، تا، حمزہ اور نون سے شروع ہونے والے الفاظ عام طور پر فعل مضارع ہوتے ہیں، اور فعل مضارع جو ہے وہ عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اس کا ترجمہ حال سے بھی کیا جاتا ہے اور مستقبل سے بھی کیا جاتا ہے، اور یہ کس طرح سے کریں گے ہم کہ مستقبل کب سمجھیں گے اور حال کب سمجھیں گے، تو یہ ہمیں اور علامات سے پتہ چل جاتا ہے جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے جانا تھا کہ جب یا سے شروع ہوتا ہے کوئی کلمہ فعل کا تو وہ مطلب ہوتا ہے، پھر اس میں واو نون آخر میں واو نون آ جاتا ہے تو جمع کا معنی دیتا ہے، یعنی یعلمو وہ جانتا ہے، اور یعلمونا وہ سب جانتے ہیں، اس طرح سے۔ اور کبھی کبھی نون گر جاتا ہے کسی وجہ سے تو صرف واو رہ جاتا ہے، لیکن آخر میں واو اور نون اگر ہمیں نظر آئے، یا واو نظر آئے یا نون نظر آئے، واو اور نون دونوں نظر آئے، دونوں صورتوں میں وہ فعل مضارع جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور وہ غائب کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ یا سے اگر شروع ہو رہا ہے تو وہ، تا سے شروع ہو رہا تھا تو، اور پھر اسی طرح تعلمو تم جانتے ہو اور تعلمونا تم سب جانتے ہو۔ نعلمو چونکہ نون میں جمع کا معنی ہے، بذات خود نون سے جب شروع ہوتا ہے تو ہم کا معنی آتا ہے، تو نعلمو پھر آخر میں واو نون ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نعلمو نون میں ہی جمع کا مطلب ہے تو ہم جانتے ہیں۔ اچھا، پھر حمزہ سے میں نے بتایا تھا کہ عالمو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب حمزہ کا چونکہ حمزہ سے شروع ہونے والے لفظ ہمیشہ فعل مضارع متکلم کا صیغہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ان کا کچھ اور بھی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے میں آج آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں گی
کہ حمزہ سے شروع ہونے والا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھیں یہ پڑھا تھا، اجیبو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اور آخر میں با لفظ ہے اس پر پیش ہے، میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ میں کا معنی ہمیشہ واحد کا معنی دیتا ہے، اس لیے یہاں پر کبھی بھی واو نون نہیں لگتا، کیونکہ میں واحد ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے یہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کا مطلب تھا میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعا۔ اچھا، پھر دوسری مثال ہے ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ٹھیک ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، چونکہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ منفی معنی ہو گیا۔ وَعَالَمُ الغیب ہوگا، عالم الغیب ہوگا تو ترجمہ ہوگا میں غیب جانتا ہوں، ولا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملکن، اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو اگر یہ ہوتا اقول لکم انی ملکن، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، تو لا کا معنی نہیں ہوتا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے لیے یہاں پر کون سی چیزیں پر دھیان دینا ہے کہ اجیبو میں قبول کرتا ہوں، عالمو میں علم رکھتا ہوں، اقولو میں کہتا ہوں۔ لیکن یہ سارے کے سارے میں کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حمزہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حمزہ سے کچھ اور معنی بھی کیا جاتا ہے جب حمزہ سے ایک لفظ شروع ہوتا ہے، تو ابھی ان میں سے میں ایک بتا رہی ہوں آپ کو کہ کبھی حمزہ سے شروع ہونے والے فعل میں حکم کا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو جب حکم دیا جاتا ہے تو حمزہ سے وہ لفظ شروع ہوتا ہے، جیسے اسجد تو سجدہ کر، اعلم تو جان لے، اعبدو تم سب عبادت کرو، اذکرو تم سب ذکر کرو۔ تو دیکھیں اب ہم فعل امر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، تو فعل امر اور فعل مضارع متکلم میں ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے جانیں گے؟ تو دیکھیں آخری لفظ کو دیکھنا پڑے گا ہمیں، آخری لفظ پر اگر سکون یا جزم ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حکم ہے، وہ فعل امر ہے۔ یہاں پر دیکھیں اجیبو آخری لفظ پر دمہ ہے، ٹھیک ہے، اقولو آخری لفظ پر دمہ ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں کا معنی ہے اور میں قبول کرتا ہوں، میں کروں گا۔ یہاں پر اسجد تو سجدہ کر، اور دال پر سکون ہے، اور سکون یا جزم، اعلم تو جان لے، اعبدو تم سب عبادت کرو۔ یہاں پر جمع کا معنی اس لیے آیا ہے کہ واو ہے، لیکن واو کے ساتھ سکون ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اس سے فرق سے جان لیں گے کہ آخر میں سکون ہے اور واو پر سکون ہے تو یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اعلم یہاں پر واو نہیں ہے، اسجد واو نہیں ہے، کیونکہ دونوں واحد ہے، اور جمع کیا ہے؟ اعبدو واو ہے یہاں پر۔ تو جب اس میں بھی واو نون کبھی ہوگا آخر میں، یا کبھی صرف واو بھی ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں میں، یعنی کہ فعل مضارع متکلم میں بھی وہ صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ بہت ہی ریئرلی آپ کو صرف واو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن فعل امر میں واو ہوگا اور واو کے ساتھ سکون ہوگا اگر یہ جمع کا صیغہ ہے، اور واحد کا ہے تو آخر کے لفظ پر صرف سکون ہوگا اور واو نہیں ہوگا۔ اذکرو تم سب ذکر کرو، ادعو اس کی مثال قرآن میں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اب تم سب اپنے رب کو پکارو عاجزی اور آہستگی کے ساتھ۔ ادعو کیسا ہے آپ سوچیں، اس یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ جمع ہے کیونکہ یہاں پر آخر میں واو ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے کیونکہ آخر میں سکون پر ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے، آخری حرف پر سکون ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم سب
پس تو جان لے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں پر عالم فا ایک الف حرف ہے جس کا معنی ہوتا ہے پس، ٹھیک ہے؟ تو اصل لفظ ہمیں یہاں پر کیا مطلب ہے، یہاں سے عالم جان لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل امر کے ہیں۔ میں اس کا خلاصہ دوبارہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ دیکھیے فعل مضارع متکلم یعنی جو بات کر رہا ہے، جو انسان بات کر رہا ہے۔ میں اگر بات کر رہی ہوں، مذکر اور مؤنث دونوں میں سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی انسان بات کرتا ہے خود ہی، جیسے میں کہہ رہی ہوں میں سکھا رہی ہوں، تو میں متکلم ہوں۔ عربی میں مجھے جب میں کوئی بات اپنے بارے میں کچھ کرتی ہوں تو میں متکلم یعنی بات کرنے والی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو متکلم، واحد متکلم کا مضارع کا صیغہ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخر کے لفظ پر اس میں اگر واحد ہے تو اس پر دمہ ہوگا، اور اگر جمع ہے تو واو نون آخر میں ہوگا۔ تو اجیبو میں قبول کرتا ہوں، اقولو میں کہتا ہوں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، مضارع کا عام مضارع صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل کا معنی ہے اور کوئی کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جب حمزہ سے شروع ہونے والا ایک اور چیز ہوتی ہے وہ فعل امر ہوتا ہے۔ تو فعل امر اور فعل مضارع میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کے حروف میں سکون یا جزم دیکھ کر کے، جب سکون یا جزم لاسٹ لفظ پر ہے، آخری حرف پر ہے، تو وہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دمہ ہے یا واو نون ہے تو وہ فعل مضارع ہے۔ اور فعل امر جب جمع ہوگا تو واو آخر میں آئے گا اور سکون والا ہوگا، اور اس کے بعد یہ الف خالی لکھا ہوا ہوگا حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم ترجمے کی کلاس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ لاسٹ ویک میں ہم نے سورہ بقرہ کی 11 آیت تک کا ترجمہ سیکھ لیا تھا، اور ترجمے کے بارے میں آپ جو بھی، اگر آپ آن لائن بھی سن رہے ہیں، یوٹیوب پر سن رہے ہیں، تو اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں تو آپ ان کو یاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ترجمے کو یاد کیا کریں۔ چھوٹے سبق ہیں اور بہت تفصیل سے میں سکھاتی ہوں، تو آپ اگر تھوڑی سی اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں آیت نمبر 12 کرنی ہے، یہاں سے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار، ٹھیک ہے؟ الا جو ہے انشاءاللہ آئے گا، کچھ استعمال بار بار آتا ہے اس کا بھی، آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا۔ الا، ٹھیک ہے؟ الا خبردار۔ انہم، انا ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک۔ ہم بھی بار بار آتا ہے، انہم بے شک وہ، ہم دوبارہ ہم آ گیا، وہ المفسدون۔ المفسدون، یہ مجھے بتائیں یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ المفسدون یہ اسم ہے۔ کیسے پتا چلا آپ لوگوں کو؟ ال کی وجہ سے، ماشاءاللہ۔ المفسدون یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع ہے، ماشاءاللہ۔ کیسے پتا چلا؟ واو نون سے، صحیح ہے۔ اچھا، مفسد اردو میں ہم بولتے ہیں کچھ اس سے ملتا جلتا لفظ؟ مفسد سے ملتا جلتا کیا لفظ بولتے ہیں اردو میں؟ فساد۔ فساد یہ اسی معنی میں، ٹھیک ہے؟ تو بے شک وہی ہے فساد کرنے والے، المفسدون فساد کرنے والے۔ اور یہاں پر جو کا معنی ہم نے ال سے نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی ہے جو فساد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کئی بار آتا ہے نا وا، لیکن، لیکن۔ اچھا، ولیکن جب لاکن کے ساتھ واو اکثر آتا ہے تو پھر اس کا الگ سے ترجمہ نہیں کرتے، ولیکن اور لاکن ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ ولیکن ہم اردو میں اس سے ملتا جلتا کیا بولتے ہیں؟ اردو میں لیکن بولتے ہیں، اور یہ عربی میں لاکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہ جائے گا، ولیکن کا مطلب ہے لیکن۔
لا، لا تو بار بار آتا ہے نا، لا نہیں، یشعرون، یشعرون یہ بھی آ گیا تو پہلے، یشعرون کا کیا مطلب ہے؟ شعور رکھتے، تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھا تھا ہم نے. اور یشعرون کا اگر تشعرون ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ تم شعور رکھتے. نشعرو ہوتا تو، نشعرو ہوتا تو ہم شعور رکھتے. اشعرو ہوتا تو میں شعور رکھتا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وہ کا مطلب آپ سب کو آتا ہے. اور اذا، اذا کا مطلب جب. اذا، اذا بہت آئے گا، آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اذا جب. قیلا، ٹھیک ہے، قالا، قیلا، قالو، یہ سب بہت دفعہ آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا سب کا ترجمہ کہنے سے ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. قیلا کہا جاتا ہے. قالا کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا. قیلا کہا جاتا ہے. اور قالو اگر واو کے ساتھ ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ قالو. آخر میں واو ہوتا تو پھر ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے کہ جمع؟ ہاں، وہ سب کہتے ہیں تو پھر جمع ہو جاتا ہے. اور صرف قالا ہوگا تو وہ ایک کہتا ہے. لہم، لا زبر لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے. ٹھیک ہے، آمینو، آمینو ایمان لاؤ. یہ حکم ہے یا صرف خبر ہے؟ آمینو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے یا صرف ہاں یہ حکم ہے. اور اس کی ایک علامت کیا ہے یہاں پر؟ یہ واو کے اوپر سکون ہے. تو یہ عام طور پر جب حکم ہوتا ہے تو اس میں آخری حرف پر سکون ہوتا ہے. آمینو ایمان لے آؤ. کما، ٹھیک ہے، کما جو کما جو ہے نا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے. اردو میں بھی ہم کما حقہ کہتے ہیں. دیکھیے آج ہم نے یہ فعل امر پڑھا نا، آمینو، یہ فعل امر کی مثال آ گئی. تو یہاں آخر پہ دیکھیں واو پہ جزم ہے اور حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے آج پڑھا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کا نوٹ بنا لیجئے گا کہ یہ فعل امر ہے خاص طور سے. ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. آمنا، آمنا ایمان لائے. الناسو لوگ، یہ بھی آتا ہے سب کو. قالو وہ کہتے ہیں، جمع ہے یہ، واو کی وجہ سے پتہ چلا. نؤمنو، دیکھیں حمزہ یہاں پر آ گیا. اس حمزہ کا معنی میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ حمزہ کا معنی کبھی کیا ہوتا ہے؟ کیا. ٹھیک ہے، کیا. حمزہ کا مطلب کیا. ٹھیک ہے، نؤمنو. اب یہ نؤمنو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ مجھے خود بتائیں. ہم ایمان لائے. ہم کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ نون ہے. ٹھیک ہے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے. کما پھر سے آ گیا. آمنا ایمان لائے. السفہاء، اچھا یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ السفہاء یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس پہ ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. السفہاء یہ بیوقوف. سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف. سیقول السفہاء ہے نا. تو یہ وہی ہے. اور اس کا نام ہمیں چونکہ پارے کا یاد ہے اس لیے آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. بیوقوف لوگ. ٹھیک ہے، بیوقوف. الا پھر سے آ گیا خبردار. انہم پھر سے آ گیا. انا کا مطلب بے شک، ہم کا مطلب وہ، ہم وہی. ٹھیک ہے، السفہاء وہ بیوقوف ہیں، جو بیوقوف ہیں. تو یہاں پر ال کی وجہ سے جو ترجمہ کیا. اچھا آپ نے دیکھا کتنے الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں نا. السفہاء بیوقوف ہیں. ولیکن، ولیکن پھر سے آ گیا لیکن. لا نہیں، لا کا مطلب نہیں. یعلمون وہ علم رکھتے. یعلمون تو یہاں پر یا سے مطلب وہ علم. علم ہم سب اردو میں بولتے ہیں نا، لا علمی ہے نا، نہیں جاننا. تو علم رکھنا یہ سیم معنی میں ہے. یعلمون وہ علم رکھتے. اور واو نون کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ جمع ہے. ٹھیک ہے، وہ. اور اذا، اذا بھی پہلے پھر آ گیا دوبارہ جب. لقو
دیکھیں اردو میں ہم بولتے ہیں نا اس سے کچھ ملتا جلتا لقو، لقو سے ملتا جلتا کیا بولتے ہیں ہم اردو میں؟ ملاقات سے، ملاقات بھی اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے، لقا سے ہی بنا ہے لقو، ٹھیک ہے، ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور یہ واو ہے تو جمع، لقو، اذا لقو، جب ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الذین بار بار آتا ہے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، پھر سے آ گیا، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، یہاں پر آمنا آخر میں جو نون الف نا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم، جب شد لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر دو نون ہے نا، تو ایک آمن ایمان کے ساتھ ہے اور ایک نون الف نا ہم ایمان لائے، ہم، اور اذا جب، خلاؤ، دیکھیں خلاؤ جو ہے نا یہ بھی ہم بولتے ہیں اردو میں، خلاؤ اردو میں کچھ کسی کو یاد ہے کیسے بولتے ہیں؟ خلوت ہے نا، خلوت، ہاں ماشاء اللہ، بیت الخلا بھی اسی سے آتا ہے، اس لیے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو خلاؤ اکیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف، شیاطینہم، شیاطین شیطان کی جمع ہے، ہم سب کو آتا ہے یہ، ہم ان کے، قالو وہ کہتے ہیں، انا، انا یہ یہاں پر انا اور نون الف نا، بے شک ہم، اوکے، نون الف نا یہاں پر نون پر شد ہے تو نون دو بار ہے، بے شک ہم، معکم، معکم، مع اردو میں بولتے ہیں ہم مع، معیت، مع اہل و عیال ہے نا، بولتے ہیں نا، مع اہل و عیال کسی کو دعوت دیتے ہیں یا معیت بولتے ہیں، مع ساتھ، کم تمہارے، انما بے شک، نحنو، نحنو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم، نحنو ہم، مستہزئون، مستہزئون، مستہزئ، یہ جو ہے نا اردو میں ہم بولتے ہیں اس سے ملتا جلتا لفظ، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ استہزاء، ماشاءاللہ، استہزاء بولتے ہیں اردو میں نا، تو استہزاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا کسی کا، تو مستہزئون ہم مذاق اڑانے والے ہیں، یہ واو نون کی وجہ سے جمع ہے، یہ سب کو پتہ ہے نا، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، اردو کا لفظ ہے یہ، استہزاء سے بنا ہے، اللہ، اللہ، یستہزئ، اس سیم روٹ ورڈ سے یہ لفظ ہے، لیکن یہ پر دیکھیں یہاں پر یہ فعل ہے اور یہاں پر اسم ہے، عام طور پر اسم بہت سے میم سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، مسلمون دیکھیں اسلام سے مسلم، استہزاء سے مستہزا، ٹھیک ہے، تو یہ میم جگ لگ جاتا ہے تو اسم بن جاتا ہے، مذاق کرنے والے ہیں، یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، یستہزئ بہم ساتھ ان کے، اور یمدہم، مد، مد اردو میں مد کا کیا مطلب ہم کرتے ہیں؟ جہاں مد ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ ڈھیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لمبے سے ہی مطلب ہے یہاں پر، مدہم لمبا کرتا ہے ان کو، یعنی کہ ان کی ڈوری لمبی کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، وَيَمُدُّ، یمدو، تمدو ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ یمدو کی جگہ تمدو ہوتا تو تم ڈھیل دیتے ہو، ٹھیک ہے، اچھا، یمدہم وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، اب ہم جو ہے وہ اس سے لگ کر آیا اس لیے ان کو ترجمہ کیا، اور جہاں پر ہم اکیلا تھا تو ہم نے وہ ترجمہ کیا تھا، انفسہم تو وہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر یمدو فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو، ٹھیک ہے، ہم ان کو، فی بھی اردو میں آتا ہے، فی اردو میں کیا ہوتا ہے؟ فی الزمانہ، فی الوقت، تو ہم اس اردو میں فی اسی معنی میں لیتے ہیں، اس زمانے میں یا اس وقت میں، تو فی کا مطلب ہے میں، طغیانہم، طغیان، طغیان کا لفظ اردو میں کچھ پہچانا لگتا ہے، یمدہم فی طغیانہم ان کی طغیانی، ان کی سرکشی میں، ٹھیک ہے،
یعمہون، عمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھٹک رہے ہیں. عمہ جو ہے وہ اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعمہون، وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں. اولائکا، اولائکا بہت دفعہ آئے گا، یہی لوگ، یہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے کسی دور کی چیز کی طرف جو کہ جمع ہو. جیسے ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتابو، تو ذالکا جو ہے وہ جمع قریب کی ہوتی ہے. ذالکا دور کے لیے، واحد کے لیے ہوتا ہے، اور اولائکا جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اولائکا یہاں پر وہی لوگ ہونا چاہیے، مگر یہی لوگ کیوں ہے کہ زور دینے کے لیے اس کو لائکا لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہی لوگ، لائکا یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، اشترو، اشترو جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے بیچنا یا خریدنا. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے بے و شرا یا مشتری، اردو میں یوز ہوتا ہے، لیکن ذالکا، ہاں ذالکل کتاب ہم پڑھتے ہیں نا، وہ واحد ہے. ٹھیک ہے، ذالکا واحد ہے، اس کی جمع اولائکا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے بعد میں. یہ اسم اشارہ ہے جو آپ کو گرامر میں انشاءاللہ سمجھائے گا. اولائکا یہی لوگ، الذین وہ ہیں، اشترو جنہوں نے خرید لی. اشترو جو لفظ ہے کبھی کبھی اس کا مطلب بیچنا ہوگا اور کبھی خریدنا ہوگا. تو یہ آپ کو آیات کے ترجمے کے لحاظ سے آئے گا. اور کیوں ایسا ہے کہ لفظ اشترو میں معنی جو ہوتا ہے لین دین کرنا، دینا بھی اور لینا بھی، تو یہ دونوں معنی میں آتا ہے. یہاں پر اس کا ترجمہ ہے جنہوں نے خرید لی. ٹھیک ہے، اور یہ واو کی وجہ سے جمع ہے اشترو. الضلالتا، ضلالتا گمراہی، ہم اردو میں پڑھ چکے، ہم یہ سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے نا، ضالون اسی سے ہے. ٹھیک ہے، ضلالت گمراہی. بالہدا ساتھ بدلے ہدایت کے، ہدا ہم پڑھ چکے ہیں ہدایت. فما پس نہ، ماں کا مطلب یہاں نہ نہیں ہے، پس نہیں یا پس نہ. فا کا مطلب تو. ربحت، ربح، ربح جو ہوتا ہے کا مطلب بڑھانا ہوتا ہے، تو ربحت فائدہ مند، فائدہ دیا. ٹھیک ہے، ربحت نہ فائدہ مند ہوئی. تجارتہم، تجارت ہم اردو میں جانتے ہیں، تجارتہم ان کی تجارت. وما اور نہیں، ماں نہیں. کانو تھے وہ، کانا کانو یہ بہت دفعہ آئے گا. ٹھیک ہے، کانا یکونو یہ سب بہت دفعہ آئے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے تھے یا تھا. ٹھیک ہے، نہ جمع ہے یہاں پر واو کی وجہ سے. کانو وہ تھے، محتدین، محتدین دیکھیں میم آ گیا یہاں پر، تو یہ اسم ہے، ہدایت پانے والے. عام طور پر جو میم سے شروع ہونے والے ہوں گے مسلمون، مسلم اسلام لانے والے. محتدون، محتدون ہدایت پانے والے. مستہزئون مذاق اڑانے والے. ٹھیک ہے، تو میم سے شروع ہونے والے کے عام طور پر ترجمے میں آخر میں کچھ کرنے والے کا لفظ رکھا ہوگا ترجمے میں. تو یہاں ہدایت پانے والے. آیت نمبر 16 تک، 16 تک ہم نے کیا ہے ترجمہ. اب میں جو ابھی تک کے، جیسے ہماری آج یہ 5ویں کلاس ہے، ابھی تک جتنے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں میں اس کو روٹ ورڈز ان کے بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو، آپ کے ذہن میں رہے گا کہ آپ نے کون سے الفاظ ابھی تک سیکھے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس دفعہ چونکہ میں نے 5 سبق کا ساتھ کر رہی ہوں، پھر ہم ہر سبق کے آخر میں ان روٹ ورڈز کو، لفظوں کے روٹ ورڈز کو دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کنیکشن آسان ہو. تو انشاءاللہ میں یہ بتاتی ہوں آپ کو. تو ہم نے لفظ اعوذ سیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے این واو اور دا. ٹھیک ہے، این واو دا. پھر باللہ اللہ کے لیے، ساتھ اللہ کے، الحمزہ لام اور ہا. الشیطان ہم نے پڑھا لفظ شیطانہ، شین یا طا. آپ نے دیکھا کہ روٹ ورڈز ہمیشہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. ان کے معنی ہوتے ہیں
لیکن معنی ان کے جب ہمارے سامنے آتے ہیں، جب یہ کسی لفظ کے ڈائی میں یا کسی کے سانچے میں ڈھلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے معنی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ الرجیم، را جیم میم، سورہ، سین واو را۔ اب دیکھیے روٹ ورڈ کو سمجھنے اور یاد کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ کسی بھی حرف کو ہم دیکھیں گے اور ہماری عادت ڈال لیں گے کہ ہم اس کے روٹ ورڈز کو جانیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں، چونکہ ایک ہی روٹ ورڈ سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، تو ہمیں پھر ایک روٹ ورڈ ہمیں سمجھ آ گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس روٹ ورڈ میں یہ معنی پایا جاتا ہے، تو وہ پھر بہت سے لفظوں میں وہ معنی آئے گا۔ جیسے میں نے شروع میں مثال دی تھی، حامد، حامد سے محمود بنایا تھا، اسی طرح عالم سے یعلمون، تعلمون۔ تو یہ بہت سے الفاظ میں جب روٹ ورڈ ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ کیسے پہچانے، تو ہمیں معنی بہت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ الفاتحہ، روٹ ورڈ فاتحہ، بسمی، سین، اسم، لفظ اسم کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو۔ الرحمن، رحامیم، الرحیم، رحامیم۔ دیکھیں یہ مثال ہو گئی، رحمان اور رحیم دونوں کی بناوٹ الگ ہے، لیکن اس میں رحم کا معنی دونوں میں ہوگا۔ تو اسی طرح الحمد و حمد، ہا میم دال، تو محمود بھی اگر ہو تو پھر اس میں بھی تعریف کا معنی ہوگا، کیونکہ ہا میم دال میں تعریف کا معنی ہے۔ ربی، رب، را با با، العالمین، عین لام میم۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ اتنے سارے روٹ ورڈز کیسے یاد کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو صرف یہ طریقہ سمجھنا ہے غور و فکر سے کہ آپ کسی بھی لفظ کو دیکھ کے اس کے روٹ ورڈز کو پہچان جائیں کہ ہاں یہاں پر یہ روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر روٹ ورڈ کے معنی آپ کو خود بخود ہی یاد ہوتے جائیں گے جب بار 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 یہ الفاظ آئیں گے آپ کے سامنے۔ مالک، میم لام کا، یوم، یا واو میم، الدین، دین یا نون، دال یا نون، نعبدو، عین بادا، نستعین، عین واو نون، اہدنا، یا ہا دا یا، الصراط، صاد را تا، المستقیم، قاف واو میم، انعمتا، نون عین میم، نعم۔ دیکھیں آپ نے ایک چیز غور کی، نستعین اور مستقیم، ان دونوں میں سین اور تا دونوں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ یہ روٹ ورڈ میں نہیں ہے۔ دیکھیں عین واو نون سے اون اور قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ یہ، لیکن یہ فعل، یہ دونوں جب سین اور تا جب آ جاتے ہیں کسی لفظ میں، اسم یا فعل میں، تو اس میں ایک خاص معنی ہوتا ہے طلب کا، ٹھیک ہے، کہ اس میں طلب ہوتی ہے، کسی چیز کو مانگنا ہوتا ہے۔ جیسے نستعین کا ترجمہ ہے ہم مدد مانگتے ہیں۔ پھر مستقیم، مستقیم کا معنی سیدھا، تو سیدھا راستہ میں یہاں طلب ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ ایکسٹرا بات ہے۔ انشاءاللہ آپ سین اور تا پر غور رکھیں گے، یاد رکھیں گے تو بہت سے لفظوں میں آپ لوگوں کو یہ فائدہ دے گا، ترجمے میں آپ کو اس کا صحیح ترجمہ کر سکیں گے آپ۔ انعمتا، نون عین میم، المغضوب، غین دال، داد با، الضالین، داد لام لام۔ ہم اتنا ہی یاد رکھیں گے۔ اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر لیسن کے آخر میں تھوڑے الفاظ سمجھاؤں گی آپ کو، تو دیکھیں اس سے انسان کوئی پریشان نہ ہو کہ یہ تو اتنے سارے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہر سیکھنے کا پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ آپ نے آج ایک بات پر صرف غور کیا، کچھ باتیں آپ کو یاد رہ گئی، کچھ نہ ہوئی، پھر کل پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا جائے گا، اس سے آپ غور کریں گے، پھر تھوڑا پکا ہوگا، پھر اس طرح سے آپ کی ایک عادت بن جائے گی انشاءاللہ کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ ان کے لفظوں کے روٹ ورڈ پر بھی آپ کی نظر جائے گی، اگر معنی جہاں آپ اٹک جائیں گے تو روٹ ورڈ یاد کر کے اس کا معنی آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو ہماری کلاس کو یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔